انسان خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدن خاک ہوتا ہے، اور وہ بھی سارا بدن خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کے کچھ باریک باریک اجزاء خاک ہوتے ہیں، اور یہ باریک باریک اجزاء اتنے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں کہ دنیا کی آگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور مٹی ان اجزاؤں کو کھا نہیں سکتی۔ وہ جلتے نہیں ہیں، وہ گلتے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی اجزاء پر انسان کے جسم کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ ہائے زناح کی دلدل میں پھنسا ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نصیحتیں لینے آیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص کے کرتوتوں کا علم تھا کہ یہ نادان زناح کی آگ میں جل رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے بندہ خدا، اس دنیا میں رہنے والا ہر ایک نادان انسان الا ماشاء اللہ لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، مگر موت اس نادان کا پیچھا کرتی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا نادان انسان لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، مگر افسوس موت اس لذتوں کا پیچھا کرنے والے کا پیچھا کرتی ہے۔ جیسے ہی انسان دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے تو وہی لذتیں، وہی نفسانی خواہشات اسے پکڑ کر موت کی دبوچ میں ڈال دیتی ہے۔ فرمایا دنیا میں نفسانی خواہشات کی لذت پانے والا انسان، یعنی اپنے نفس کی پیروی کرنے والا شخص جب مر رہا ہوتا ہے تو موت کے وقت بھی جب اس کا منہ کھلتا ہے نا، جب اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں، اس کی روح پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب روح پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو اس وقت بھی یہ انسان اس سوچ میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کاش فلاں باقی رہنے والی خواہش بھی پوری کر لیتا، فلاں خواہش بھی پوری کر لیتا، فلاں خواہش بھی پوری کر لیتا۔ سب کچھ کرتا ہے مگر کلمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان دنیا میں فرشتوں اور شیطانوں کو اپنی ان آنکھوں سے کب دیکھتا ہے؟ جب اس کی روح پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان پہلی بار فرشتوں اور شیطانوں کو دیکھتا ہے۔ ان شیطانوں میں سے ایک شیطان اس کے باپ کے روپ میں آ کے کہتا ہے، باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے، دیکھ میرے بیٹے، ہمارے آباء و اجداد عیسائی بن کر مرے، ہندو ہو کر مرے، بیٹا ہم بھی ہندو ہیں۔ شیطان اس لذتوں کا پیچھا کرنے والے شخص کو ورگلاتا ہے، اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھنا، ساری زندگی تو نے اپنے باپ یعنی شیطان کی مانی، ساری زندگی تو نے شیطان کی پوجا کی۔ دنیا میں اس وقت تک تجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک تو کسی کماری لڑکی سے زنا نہیں کرتا تھا۔ تو نے ساری زندگی میری مانی ہے، اب بھی میری مان لے، سکھ عیسائی یا ہندو مذہب قبول کر لے، ہندو مذہب لے کے جا، عیسائی مذہب لے کے جا۔ ہے اب ساری زندگی لذتوں اور نفسانی خواہشات کی پوجا کرنے والا، ساری زندگی گناہوں پہ گناہ کرنے والا، والدین کو ذلیل کرنے والا، بہنوں اور بیٹیوں کا حق مارنے والا شخص شیطان کے پھندے میں آ کر، شیطان کی گرفت میں آ کر کلمہ پڑھے بغیر مر جاتا ہے، کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ فرمایا لذتوں اور نفسانی خواہشات کی پوجا کرنے والا شخص جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے دبا کے کہتی ہے، او نادان، جب تو زناح کرنے کے بعد غسل کرتا تھا دنیا میں، تیرے بدن سے لگا پانی جب میرے اوپر آتا تھا نا، اس وقت میں تجھے بہت زیادہ بد دعائیں دیتی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ گندا اور گھٹیا انسان مجھے تو ہی لگتا تھا۔ آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا برا سلوک کرتی ہوں۔
اس کے بعد وہ کیڑے مکوڑے جو اللہ کے حکم پر اس کے منتظر تھے، اس کی انتظار میں تھے، سب سے پہلے اس لذتوں کا پیچھا کرنے والے شخص کے نفس پر، یعنی اس کی شرمگاہ پر حملہ کرتے ہیں، اس کی شرمگاہ کو کھاتے ہیں، اس کی شرمگاہ کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔ جی اس لیے کہ اس نے ساری زندگی اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے ہی لذت حاصل کی، نماز نہ پڑھ سکا، غفلت میں زندگی گزار دی، گناہوں میں زندگی گزار دی۔ شرمگاہ کے ذریعے اس نے ایک گناہ نہیں ہزاروں گناہ کیے، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، پاش پاش کرتا رہا۔ کاش کہ اگر یہ دنیا میں اللہ کی ذات کو ایک سجدہ بھی کر لیتا تو بھی اسے رب کی پہچان ہوتی۔ اگر دنیا میں ایک نماز بھی پڑھ لیتا، نہ کیولا ایک سجدہ بھی کر لیتا تو بھی اسے اپنے رب کی پہچان ہوتی۔ قبر کے سوال و جواب میں ناکام ہرگز نہ ہوتا۔ کاش کہ اس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ صلح کر لی ہوتی، عبادت کے ذریعے ناراض رب کو، روٹھے ہوئے رب کو منا لیا ہوتا تو آج قبر کو اس پر رحم آ جاتا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی۔ یاد رہے جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ بھی اسی کا بن جاتا ہے۔ ایک اللہ والا تھا، اس کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ اللہ کی ذات بھی اس نیک ولی پر ناز کرتی تھی۔ ایک رات سویا، صبح اٹھتے ہی بازار کی طرف دوڑا، رات کو سویا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہی بازار کی طرف دوڑتے چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں دوڑتے چلے جا رہے ہیں؟ عجیب سا جواب دیا کہ اپنے لیے کفن لینے جا رہا ہوں، اپنے لیے کفن لینے جا رہا ہوں، اس لیے کہ صبح ہوتے ہی میں مر جاؤں گا۔ سن کر لوگوں نے مذاق سمجھا، ہنسنے لگے کہ اللہ کا ولی کیسا کہتا چلا جا رہا ہے۔ کفن لینے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص قبرستان کو بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ شام کا سورج غروب ہوا، صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ایک اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا کہ وہ اللہ والا جس نے اپنے کفن و دفن کا خود اہتمام کیا ہے وہ انتقال کر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پورا علاقہ جہاں تک خبر پہنچی اکٹھا ہو گیا، اس کو کفن دیا گیا۔ لوگ اس کی میت اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے۔ یہ جنازہ ایک ایسی گلی سے گزرا جس گلی میں ہندو خاتون کا ایک گھر تھا۔ ہندو خاتون دیکھ کر کہنے لگی یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ فلاں نیک دل شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ہندو عورت کہنے لگی آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا اسے آج بدھ کا دن ہے۔ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تمہارے اللہ کا دوست، ہو تمہارے رب کا دوست اور مرے بدھ والے دن؟ اس کو تو جمعرات یا جمعہ کے دن مرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ولی نہیں تھا، یہ عام انسان تھا، یہ عام انسان تھا، اللہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے۔ ہائے! یہ سنتے ہی اللہ کی رحمت جوش میں آئے، خدا کی رحمت جوش میں آئی۔ ایک بار پھر سے اس نیک بندے کے اندر روح ڈالی گئی، ایک بار پھر سے اس کی جان میں جان ڈالی گئی۔ جب ہندو عورت نے کہا نا کہ اسے تو جمعرات والے دن مرنا چاہیے تھا، تو یہ سنتے ہی اللہ والا چار پئی پہ اٹھ بیٹھا، اللہ والا چار پئی پہ اٹھ بیٹھا، اٹھ کر کہنے لگا بھائیو مجھے واپس لے چلو، اب ہم جمعرات والے دن ہی مریں گے، اب ہم جمعرات کو ہی مریں گے۔ یاد رہے جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، جو خدا کا بن جاتا ہے، خدا بھی اسی کا بن جاتا ہے۔